اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ سورہ نور کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 10 آیات کا خلاصہ تفسیر آپ نے سماعت فرمایا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر مزید آگے کئی آیات سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں اور آپ کی براءت کو ثابت کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ رب تعالی نے فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا رہے ہیں، اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے مقام پر یا وہاں سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قافلے میں موجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کسی مقام پر تشریف لے گئیں۔ جب واپس قافلے کی جگہ پر تشریف لائیں تو قافلہ یہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اونٹ پر ایک باقاعدہ باکس رکھا جاتا تھا جس کے اندر خواتین بیٹھ کر سفر کیا کرتی تھیں۔ قافلے والوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام پر موجود نہیں ہیں۔ وہ یہی سمجھے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے ساتھ ہیں، اور قافلہ یہاں سے رخصت ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس پلٹ کر قافلے کے مقام پر تشریف لائیں اور یہ دیکھا کہ قافلہ یہاں سے رخصت ہو چکا ہے تو آپ اسی مقام پر بیٹھ گئیں۔ یہیں تشریف فرما رہنے کی وجہ یہی تھی کہ قافلہ اگر آگے نکل جایا کرتا اور کچھ سامان یا کچھ لوگ پیچھے رہ جایا کرتے تھے تو ایک شخص پیچھے مأمور ہوتا تھا جو قافلے کے گزر جانے کے بعد پیچھے قافلے کے مقام سے گزرتا، اور اگر کچھ سامان یا کچھ لوگ پیچھے رہ جایا کرتے تو ان کو قافلے کے ساتھ ملا دیا کرتا تھا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اسی کام پر مأمور تھے۔ جب قافلے کے مقام پر تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں موجود ہیں، اپنی سواری آپ کی بارگاہ میں پیش کی اور آپ کو قافلے والوں کے ساتھ ملا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر کچھ منافقین نے بدگمانی اور تہمت لگانے کے عمل میں مبتلا ہونے کا جرم کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی بھی عنایت فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت جو کہ پہلے ہی واضح ہے، مزید قرآن پاک نے آپ کی عظمت میں اضافہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات خصوصاً آپ کے حق میں نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے فعل کی قباحت کو بھی ذکر فرمایا اور ان کے عذاب کو بھی ذکر فرمایا کہ جو اس فعل بد میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کو انہوں نے رنج پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا میں
اور آخرت میں اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم گرفتار ہوئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی کردار کشی کرتا ہے اور کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو اس کو گواہوں کی ضرورت ہے، اور اگر وہ گواہ نہیں ہوں اس کے پاس تو پھر وہ کسی شخص کے بارے میں ایسی گفتگو کرنے کا شرعاً حق نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر تو یہ بہتان لگانے والے اپنے بہتان میں یقیناً جھوٹے بھی ہیں، ان کا یہ فعل قبیح بھی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اس کی قباحت کو پھر مزید آگے بیان فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے فضل کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے مسلمانوں کو منافقین کے لگائے ہوئے بہتان میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا، اور دنیا میں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما کر ان کو عذاب عظیم آخرت کے عذاب سے محفوظ بھی فرمایا۔ مزید آگے بیان فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو یہ تعلیم عنایت فرمائی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے کہ جس کی تصدیق نہ ہوئی ہو، یا جو بظاہر آپ کو سننے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کسی پاک دامن شخص جس کے بارے میں آپ صرف اچھائی ہی جانتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی غلط خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی کو غلط کہہ سکیں، تو ایسی کنڈیشن میں پھر حکم کیا ہوتا ہے کہ آپ اس بہتان کا حصہ نہ بنیں، آپ اس افواہ کا حصہ نہ بنیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک دامن عام عورت بھی ہو تو اس کے متعلق اس کو بہتان قرار دیا جائے گا جس بات کی تصدیق نہ ہوئی ہو، جس پر گواہ موجود نہ ہوں۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں کس طرح یہ بات گوارا ہو سکتی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو یہی حکم بیان فرمایا گیا کہ تمہاری تو یہ ذمہ داری ہے کہ جب اللہ رب العزت کے ایسے نیک بندوں پر کوئی بہتان لگایا جائے تو پھر تم اس کو رد کرو، خاموش نہیں رہو گے اور ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس غلط بات کو رد کرو گے اور اس بہتان کا حصہ کبھی بھی نہیں بنو گے۔ یہی حکم آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ جس کا تعلق بہتان کے ساتھ ہو، جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، جس پر کوئی گواہ نہ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پاک دامن شخص کے بارے میں یہ کلام کیا جا رہا ہے یا کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی بھی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور کبھی بھی اس بات میں آپ کا پارٹیسپیشن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف لوٹ کر نہ جانا اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ انجانے میں اگر تم سے کوئی جرم ہو گیا، رب تعالیٰ نے تمہیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دی، اب اس فعل کی قباحت کو سمجھو اور سمجھتے رہنا اور دوبارہ اس فعل کی طرف کبھی بھی پلٹ کر نہ جانا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی رب تعالیٰ سمجھنے کے لیے اور احکام کو بیان کرنے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے آسان کلام فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو احکام سمجھ میں آئیں، آداب سیکھیں اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔
بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ عذاب کی کیفیت جو بظاہر تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ تم تو فی الحال نہیں جانتے ہو، تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، لیکن رب تعالیٰ تمہارے تمام معاملات کو جاننے والا ہے اور آخرت کے عذاب سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی کو عام کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں سے ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہمارا کسی فیشن کو اڈاپٹ کرنا شریعت کے مطابق ہے پھر تو کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر کسی فیشن کو اڈاپٹ کرنا، کسی کام کو اختیار کرنا ایسا ہے جو شریعت کے موافق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ایسے موقع پر ہمیں ڈرنا چاہیے اور ایسے کام میں انوالو ہونے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کسی بے حیائی سے متعلق ہوگا، اگر ہمارا یہ فیشن دین کے خلاف ہوگا اور بے حیائی سے متعلق ہوگا اور اس سے بے حیائی پھیل رہی ہوگی، تو دوسرا ہمیں دیکھ کر عمل کرے گا اور اس طرح یہ بے حیائی کو پھیلانا کہلائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے عمل کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اور دوسروں کی جو بھی اس طرح کے فیشنز ہوں یا دیگر جو وہ اعمال اختیار کر رہے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے بھی یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کسی شخص کے کسی عمل کو اگر اختیار کرنا ہے تو آیا وہ دین کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے تو اس کو اختیار کیا جائے گا، ورنہ اندھا دھند تقلید جو ہمیں فیشن کے معاملے میں اور دیگر دنیاوی معاملات میں نظر آتی ہے، وہ اگر شریعت سے ہٹ کر ہوگی اور بے حیائی کی طرف لے جانے والی ہوگی، تو ہمیں پھر ایسے مقام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے اور رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی پاک فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس معاملے میں بھی، بہتان کے معاملے میں بھی رب تعالیٰ نے جسے چاہا توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے حکم سے ہمیں توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے اور ہم پاکیزہ بھی ہوتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ مزید بیان فرمایا وَلَا يَأْتِلِ اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ اور تم میں فضل والے اور گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے کا معاملہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے انتہائی رنج ہوا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہیں، لہٰذا یہ رنج بہت زیادہ بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت بڑا تھا کہ صرف اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معاملہ ہے، اور دونوں کے لیے یہ بات انتہائی رنج کا باعث ہے۔ لہٰذا آپ کے خالہ زاد بھائی جو کہ مہاجر ہیں اور شرعی فقیر یعنی ضرورت مند بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیکن جب یہ صورتحال آپ نے دیکھی اور بہتان لگانے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے حضرت مستح کو آپ نے دیکھا، تو آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو مال خرچ کیا کرتا تھا، آئندہ یہ مال خرچ نہیں کروں گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، ان کو چاہیے کہ یہ درگزر کریں،
یہ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے ذمہ کرم پر لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کو جب خود بیان فرما دیا، جس کو چاہا توبہ کی توفیق بھی عنایت فرما دی، توبہ کو قبول بھی فرما لیا، لہٰذا اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس قسم سے رجوع کریں اور جن کو مال دیا کرتے تھے ان کو مال دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار کی بارگاہ میں رہنا نصیب ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک آپ نے پائی، ممکن ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کے خلاف عمل کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری مغفرت ہو؟ اس سے مراد اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار ہے کہ صدیق اکبر سے اللہ رب العزت اپنی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، اور یہ محبت کے جملے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کلمات، یہ آیت کے یہ الفاظ سماعت فرماتے ہیں تو خود بھی اسی طرح محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا بھی ہے، رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم کھائی تھی اس سے رجوع بھی فرمایا، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال دیا کرتے تھے وہ معمول آپ نے دوبارہ جاری کیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ جو انجان پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو منافقین ہیں اور اپنے عمل پر قائم رہے اور اسی منافقت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا اور اسی پر قائم رہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی لعنت ہے، یعنی ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور فرما دے گا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہی موجد ہیں، یہی اس بہتان کی ابتدا کرنے والے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کو بڑے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آج تو یہ اپنی زبان کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں، جہاں دل چاہ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے وہ کلام اس زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے۔ ایک وہ بھی دن ہوگا جب ان کی زبان سے وہی ادا ہوگا جو حق ہوگا، اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے اعضاء خود کلام کریں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جو کچھ یہ کرتے رہے، جو کچھ یہ سوچتے رہے، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے اور ان کے پاؤں نے کارنامے انجام دیے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے، یعنی رب ہی واضح حق ہے، اور آخرت کے دن کسی چیز کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ ان آیات سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ رب تعالیٰ اگر کسی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو وہ اپنے گناہ سے نکل کر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ دنیا میں توبہ نہ کرے یا اسی گناہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اگر مومن ہوا تو پھر بھی امید ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملنے والی شفاعت، انبیاء کی شفاعت، دیگر نیک رات کی شفاعت کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی جائے۔ لیکن اگر یہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے، کافر ہے یا منافق ہے، تو دائمی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور دائمی عذاب میں، بڑے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور اگر رب کے کرم سے دنیا میں توبہ کی توفیق مل گئی یا ایمان کی سعادت مل گئی تو پھر
رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بالکل رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ چاہے تو ہمارے جو جرم ہیں ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے. سچی توبہ کرتے رہیں، بار بار توبہ کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، امید رکھیں کہ رب تعالیٰ آپ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. یہی ایک مومن، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں افواہوں کا حصہ بننے سے محفوظ فرمائے، صرف سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتے رہنے اور اس کا حصہ بننے سے محفوظ فرمائے، اور زبان سے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کا خلاصہ تفسیر آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی. کل انشاءاللہ یہیں سے اپنے اس سلسلے کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ.